بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب کے مطابق سورۃ النور کے مضامین سے متعلق اپنی بات شروع کرنی ہے۔ دو باتیں آپ کو یاد دلا دوں۔ ایک تو یہ کہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، یہ 4 جمعوں کے لیے لوگ پوری نیت کر دیں کہ فیملیوں کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ ہو سکے تو پیدل چل کے ورنہ سوار ہو کے بھرپور تیاری کے ساتھ اول وقت میں مسجدوں میں پہنچ جائے۔ یہ 4 جمعے اسی طرح گزارے، انشاءاللہ زندگی کا حصہ یہ بن جائے گا۔ ہر قدم پر 1 سال کی نیکی لکھی جاتی ہے، روزوں اور تہجد کے ساتھ، یعنی ہر دن کی جو عبادت ہے وہ ایسا دن کہ جس میں روزہ رکھا گیا ہو اور ایسی رات کے جس میں تہجد پڑھی ہو، ہر قدم پر یہ اجر ملتا ہے۔ احادیث صحیح ہے، اس پر گواہ ہے۔ ایک تو یہ ضروری یاد دہانی ہے، میں مختلف مساجد میں جہاں میری احباب سے ملاقات ہوئی ہے میں نے انہیں ترغیب دی ہے۔ فی زمانہ ہمارا جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ بے دینی کا ہے، نادینیت کا ہے، الحاد کا ہے۔ مسلمان کے نظریے پر محنت کی جا رہی ہے، اسے بے دین بنایا جا رہا ہے۔ یہ معاش، یہ مہنگائی، یہ بدامنی، یہ سارے مسئلے ثانوی نوعیت کے ہیں۔ یہ دین ہوتا ہے جو بندے کو سنبھال کے رکھتا ہے، مایوسیوں سے بچاتا ہے، سرکشیوں سے بچاتا ہے، گھروں میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے دشمنوں کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم بے دین ہو جائیں۔ تو دینداری کو بچانے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم جمعے کا جو سبق ہے وہ پوری توجہ سے حاصل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ غیروں کی تقلید میں اور دنیاوی مفادات کے پیش نظر انہوں نے جمعے والے دن جو سرکل مصروفیات ہیں وہ برقرار رکھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو جمعے سے فائدہ اٹھانے والی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مسجدیں جمعے والے دن بالکل آخری وقت میں بھرتی ہیں اور سلام پھرا اور لوگ پھر اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمعے والے دن مسلمان ریلیکس ہو، صبح سویرے مسجد میں آ جائے، مسجد کی صفائی ستھرائی، جھاڑ پھونک کرے، بیٹھے، تسبیحات کرے، ذکر کرے، دعائیں کرے، نفلیں پڑھے، اللہ رب العزت سے مانگے، توبہ قائم ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے ہر ہفتے میں ایک مسلمان کو یکسوئی کے ساتھ مسجد میں مل جائے نا، 2-3 گھنٹے، 10 بجے، 10:30 بجے یا اس سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے، نہا دھو کے آیا ہے، مسواک کر کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، اول وقت میں آیا ہے، ماشاءاللہ ذہنی اطمینان کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جب مسجد میں رہے گا، جمعہ پڑھ کے جائے گا، پورا ہفتہ اس کی روح پر، اس کے ایمان پر اس کے اثرات رہیں گے۔ اب وہ ادھر سے وہ بچوں کو لاتا ہے اور گھر کے کام کاج کر کے آتا ہے، اسکول کالج کی ڈیوٹی دے کے آتا ہے، وہ 12:30 بجے گھر پہنچتا ہے، پھر نہاتا دھوتا تیاری کرتا ہے، جب پہنچتا ہے تو ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، گفتگو نہیں ملتی، یکسوئی نہیں ملتی، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق کا مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تو میں پیارے بھائیوں آپ کی یہ یاد دہانی کراؤں گا کہ اس کو غنیمت سمجھیں۔ بنیادی طور پر رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور رمضان کو پوری دینداری کے ساتھ گزارنے سے اللہ کی رحمت سے اتنا اسٹیمنا بن جائے گا، اتنی طاقت بن جائے گی کہ ہم رمضان کے بعد پھر چلتے رہیں گے اسی سلسلے میں۔ اور یہ ایسی لذت ہے، حقیقت یہ ہے، یہ ایسی لذت ہے کہ اگر بر وقت آنا اور نفلیں وغیرہ پڑھنا اور یہ چیزیں آپ کو میسر آ جائیں نا، تو آپ پھر اس جمعے والے دن کی انتظار میں ہوں گے، پھر آپ جمعے والے دن کی انتظار میں ہوں گے۔ عربوں میں ہزاروں عیب ہوں گے اور عجموں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے۔ اچھے ذہن والے مسلمان کو عیب نہیں دیکھنے چاہیے،
وہ یہ چاہیے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بات بہرحال دیکھی ہے، جو میں نے محسوس کی ہے، کہ ان لوگوں کی انجوائمنٹ یہی ہے، جمعے والے دن چھٹی ہے تو جمعرات والے دن وہ حرم میں آ کر ساری رات گزار دیتے ہیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے گزار جاتے ہیں. پوری فیملی آتی ہے اور وہ سب کے سب حرم میں رہتے ہیں. مدینے والے مدینے میں رہتے ہیں، مکے والے ارد گرد کے شہروں والے وہ مکے میں آ کر رہتے ہیں. یہی ان کی سیر ہے. کھایا پیا بھی صحیح، ذکر اذکار بھی کیا، حرم میں بھی بیٹھا، ماشاء اللہ. تو اس سے گھروں میں دینداری زندہ رہتی ہے. بہرحال تو یہ کام کرنا ہے پیارے بھائی، اسے یاد رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قبولیت کا وقت بھی تلاش کریں. بہت سارے غموں کا شکار ہے ہماری قوم، بڑے صدموں کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہمارا جہتی مصیبتوں کا شکار ہے یہ قوم، اور شرمندہ کن ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو اللہ کے سامنے سرخروئی پانے کے لیے قبولیت کا وقت تلاش کریں. اڑی ہوئی دعائیں، پھنسی ہوئی دعائیں، جو ان دعاؤں کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جمعے والے دن وہ دعائیں کیا کریں. اور وہ جو دعاؤں کا ٹائم ہے، خطیب کے ممبر پر آنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، یا پھر نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کوشش کریں کہ مسجد میں رہیں. نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک مسجد میں رہیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کام میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں. مثلا بیٹھے ہیں 4 پارے پڑھ کے اٹھیں گے تو آپ تھک جائیں گے، ایسا نہ کریں. آپ آدھا پارہ پڑھیں، اس کے بعد اٹھیں 2 رکعتیں پڑھ لیں مثلا، اور اس کے بعد آپ کچھ تسبیحات کر لیں، تھوڑی سی دعا کر لیں، جائے وضو کر کے تھوڑی سی 4 قدم اٹھا لیں. یعنی عبادت کے ساتھ آپ کی محبت رہے، آپ کی ہم آہنگی ہو، آپ کو اس میں سکون اور لذت تک ہی ملے گی، نفرت پیدا نہیں ہوگی. یہ 2 ضروری یاد دہانی ہیں. سورۃ النور میں واقعہ افک اور دیگر واقعات کا میں پچھلے 2-3 درسوں میں اشارہ دے چکا ہوں. اور واقعہ افک کے ضمن میں جو بدکاری ہے، بے راروی ہے، اخلاقی خرابی ہے، بے حیائی ہے، اس کی روک تھام کے ذرائع اللہ رب العزت نے اس صورت میں متعین فرمائے ہیں. شرم و حیا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الحیاء من الایمان، کیا شرم و حیا والا ہونا یہ بندے کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الحیاء ایمان کلہ، شرم و حیا ہی تو سارا ایمان ہے. حیا، شرم و حیا کی جو حفاظت ہے یہ ایمان کی حفاظت ہے. اور شرم و حیا سے عاری ہونے کے ساتھ بندے کا ایمان خلل میں آ جاتا ہے، ایمان میں خلل آ جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ یستون شعبہ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے حصوں میں سے یہ حصہ ہے کہ بندہ شرم و حیا والا ہو. تو شرم و حیا کو اور عزت و عفت کو محفوظ کرنے کے لیے دین اسلام نے اس جرم پر سزائیں مقرر کی ہیں. اگر کوئی زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سزا دی ہے، لوگوں کے سامنے سزا دی ہے، حکومت اس کی مکلف ہے. اور اسے تلخ سزا جب لوگوں کے سامنے ملے گی تو وہ شرمندہ ہوگا اور لوگوں کو سبق مل جائے گا کہ اس مصیبت کی طرف نہیں آنا ہے، اس مصیبت کی طرف نہیں آنا ہے. اللہ رب العزت نے اس حوالے سے 2 طرح کی سزائیں ذکر فرمائی ہیں. شروع میں قرآن پاک میں دونوں سزاؤں کی تفصیل آئی تھی. اگر مرد شادی شدہ ہے یا عورت شادی شدہ ہے اور پھر وہ اس گناہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے اور زناکاری کا ارتکاب کرے اور ان پر گواہی قائم ہو جائے، 4 لوگ عادل گواہ اپنی آنکھوں سے عین حالت جرم میں انہیں جا پکڑے، تو اسلامی عدالت کو ان کی رپورٹ کی جائے گی اور اسلامی عدالت 4 گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر
انہیں سزا دے گی، انہیں سزا دے گی۔ اور سزا کیا متعین کی ہے؟ سزا یہ متعین ہے کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کی جو سزا ہے یہ صرف شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی شادی شدہ جوڑا اگر بدکاری کا ارتکاب کرتا تو اس کی سزا رجم تھی۔ رجم کا معنی ہے پتھر مار مار کے بندے کو ہلاک کر دینا، گڑھا کھودا جائے، بندے کو اس میں کھڑا کیا جائے، اسے بھر لیا جائے کچھ حصہ اس کا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اور پھر اسے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، اور اس کی اس تکلیف کی صورت کو مسلم معاشرے کے کچھ لوگ دیکھیں، اور خبردار ان کے اس جرم کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شروع میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا بما کسبا۔ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ حکم قرآن پاک میں نازل ہوا تھا، اور اس آیت کو قرآن پاک میں شامل کیا گیا اور اسے پڑھا بھی جاتا رہا۔ بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اس کا جو مسئلہ تھا وہ باقی رکھا، اس کا جو مسئلہ تھا وہ باقی رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب کسی جوڑے کو لایا جاتا یا ایک فرد کو لایا جاتا جو اس جرم کا ارتکاب کرتا شادی شدہ ہونے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کیا۔ حدیث میں آتا ہے یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ ایک مرد اور عورت کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، ایک مرد اور عورت کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، ان کے بارے میں آپ سزا متعین کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجدون فی التوراۃ، تورات میں کیا مسئلہ ہے، تورات میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو بس زد و کوب کرو، مارو کوٹو، منہ کالا کر دو ان کا، انہیں رسوا کر کے ذلیل کر کے بس انہیں چھوڑ دو۔ اصل میں وہ جرم کرنے والے معزز تھے، اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ انہیں سزا دیں، اس لیے وہ اس انتظار میں آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایتی سزا دے دیں گے، کوئی رعایتی سزا دے دیں گے۔ نیت اپنی تھی اور وہ سر ڈالنا چاہتے تھے مسلمانوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات لاؤ، تم تورات لاؤ، اور وہاں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دکھاؤ، وہ ہمیں دکھاؤ۔ ان کا وہ جو مرکز تھا نا، دینی مرکز بیت المدراس مدینے میں یہودیوں کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تورات کو لایا گیا، اور ان کا عالم جو تھا وہ آیا اور اس نے تورات کو کھولا اور پڑھنے لگ گیا، اوپر کا حصہ اس نے پڑھا، اور جس آیت میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ اس جرم پر پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی سزا ہے، اس پر ہاتھ رکھ لیا آیت پر، اوپر سے بھی پڑھا اور نیچے سے بھی پڑھا۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت یہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے، تو انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ کو اٹھاؤ اور نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، اور وہی لکھا ہے جو اوپر ہے وہی نیچے لکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا گیا، پڑھے گیا، تو اس میں وہی سزا تھی جو سزا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کی ہے۔ شادی شدہ انسان ہو اور وہ بدکار ہو اور وہ زناکار ہو، اسے جینے کا حق شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
البتہ اس سزا کو پیارے بھائیوں کوئی شخص خود نافذ نہیں کرتا۔ اس سزا کو خود نافذ میں کر سکتا ہوتا تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا وہ خودکشی کر لیتے۔ سزا نافذ انتظامیہ کرے گی، سزا نافذ انتظامیہ کرے گی، نہیں ہے انتظامیہ تو آپ معذور ہیں، اللہ سے توبہ کریں۔ ماعز اسلمی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا گناہ؟ اس نے کہا یہ گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لعلک، حدیث میں کافی تفصیل آئی ہے، شرم و حیا کی باتیں ہیں، شاید ایسا ہوا ہو، شاید ایسا ہوا ہو، شاید ایسا ہوا ہو، تو زیادہ ڈر گیا ہو، وہ جرم ہوا ہی نہ ہو جو تو سمجھ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرایا ہو گیا ہے مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے لے جاؤ اور پھر اسے رجم جا کے کر دو۔ گڑا کھودا گیا، ماعز کو کھڑا دیا گیا، نصف حصہ تقریباً بدن کا دبا دیا گیا، پتھر مارنے لگے لوگ، پتھر مارنے لگے لوگ، اور خون کا فوارہ چھوٹا، اور وہ اس کے کچھ چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر پڑے، انہوں نے کہا ناپاک ہوں، پلید خون لگ گیا ہے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلید خون اسے نہ کہو، پلید خون نہ کہو، دیکھتے نہیں ہو کہ وہ خود اسے پتا تھا کہ میں اعتراف کرنے کی صورت میں مجھے یہ سزا ملے گی، آخرت کو سکھی کرنے کے لیے دنیا کی سزا برداشت کر رہا ہے۔ اس نے اچھی توبہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سزا نافذ کی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ درد کی شدت کی وجہ سے وہ گڑھے سے باہر نکلا، بھاگا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، پتھر مار رہے تھے اسے، وہ آگے بھاگتا گیا، آخر ایک صحابی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور اسے ماری، اس کے سر پر لگی اور اس کی موت ہو گئی، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ترکتموہ، کاش جب وہ چلا گیا تھا تو تم اسے چھوڑ دیتے، پیارے بھائیوں یہ اتنا بڑا جرم تو ہے کہ اس جرم پر اتنی تکلیف دہ موت کا انتخاب کیا ہے اللہ کے دین میں، اللہ کے حکموں میں یہ آیا ہے۔ دنیا آج مسلمانوں کو تانا دیتی ہے یہ سزا ایسی ہے، یہ تو اہل کتاب کی کتابوں میں بھی سزا یا اس سے بھی زیادہ المناک سزائیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں اور موجود ہیں۔ یہ بدکاری کا شوق یہ ناشور ہے، اگر یہ قابل علاج ہوتا تو اتنی بڑی سزا ان کے لیے متعین نہ کی جاتی۔ پہلے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، لیکن محدثین ثابت کرتے ہیں کہ دوسرے دن آپ نے جنازہ بھی پڑھا، یقیناً قبر پر پڑھا ہوگا غائبانہ نماز جنازہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اعتراف بالجبر کبھی نہیں کرایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کی تلاش پر بندے متعین نہیں کرتے تھے کہ پکڑو ہے جرم کی حالت میں، پہلے موقع دو، پھر جب وہ جرم کرنے لگے تو پھر جا کے انہیں پکڑو، پھر انہیں رسوا کرنا۔ جس پر گواہ قائم ہو وہ آ کر گواہی دے دیں ٹھیک ہے، یا وہ خود اعتراف کرے تو اس کے عقل اور شعور کی تصدیق کرو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے کہ ادرأوا الحدود عن اہلھا، حدوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے لوگوں کو حد کی سزا سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور ماعز اسلمی کو جب آپ نے رجم فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں اس بے حیائی سے بچو، اور اگر ہو جائے اور اللہ تم پر پردہ ڈال دے تو تم اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کر کے لوگوں کو اپنا جرم نہ بتاتے رہو، ہمارے پاس آ کر ہمیں بتاؤ گے کہ یہ جرم کر کے آئے ہو تو ہم پابند ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے۔
ہم پابند ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے، تو اللہ نے جو پردہ ڈالا ہے اس پردے کو برقرار رہنے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماعز گئے تھے ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا میں یہ کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ کہا اللہ نے تیرا راز رکھا ہے، پردہ نہیں کھولا، تو نہ کسی کے سامنے اعتراف کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن دل کی تسلی نہ ہوئی، پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، اور فریق ثانی کو جو عورت تھی اس نے الگ سے آ کے اعتراف کیا، اسے آپ نے ٹائم دیا، اس نے کہا انی حبلہ من الزنا، میں بدکاری کی وجہ سے امید سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے ذہنی توازن کی تصدیق کی، پتہ چلا کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی کہ جس کی وجہ سے یہ اول فول کہنے لگ جائے، باقی اس نے جرم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا قصور ہے، تیرے بچے کا قصور نہیں ہے، اس لیے بچے کی پیدائش تک انتظار کرو۔ اس نے انتظار کیا، 9 مہینے گزر گئے، بچے کی پیدائش ہو گئی، پھر وہ بچے کو اٹھا کے آئی کہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ میری سزا مجھے دیں، جہنم کی سزا سے بہتر ہے کہ دنیا کی سزا برداشت کر لے اور جہنم کی سزا سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں سزا دیں گے اور بچے کے لیے تکلیف بچ جائے گی، اس لیے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، جب یہ تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے تو پھر آنا۔ عورت پھر آ گئی، اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں ہی اس نے بچے کو کھانے پر لگا دیا تاکہ جلدی جلدی وہ ماں کا محتاج نہ رہے، اور پھر وہ بیوی آ گئی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر سزا نافذ کی۔ یہاں 2 باتیں ہیں جس پر میں بڑے عرصے سے آ رہا ہوں اور ہمیشہ ایک طرح کی باتیں آپ سنتے ہو۔ 2 باتیں ہیں یہاں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرم جس سے جرم ہو گیا، اب اسے احساس ہو گیا ہے، وہ اس معاشرے میں جی سکتا تھا، رہ سکتا تھا۔ اس عورت پر جو سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی وہ شادی شدہ بندے کی سزا ہے نا، جو شادی شدہ نہ ہو اس کو سزا 100 کوڑے ہیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے۔ اس عورت کو سزا دی ہے رجم کی، اس عورت کو سزا دی ہے رجم کی۔ یہ جرم ایک بندے کا ہے یا 2 بندوں کا ہے؟ 2 بندوں کا جرم ہے نا۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں نے جرم کیا ہے، تو آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کس کے ساتھ، پوچھا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ فریق ثانی کون تھا، یعنی جس پر اللہ پردہ رکھتا ہے اس پردے کو نہ کھولو، جس پر اللہ پردہ رکھتا ہے اس پردے کو نہ کھولو۔ آپ نے نہیں پوچھا اس سے کہ وہ دوسرا بندہ کون تھا۔ اس عورت نے لوگوں کے سامنے آ کے اعتراف کیا، لوگ بھی اسے بلیک میل نہیں کرتے تھے۔ اس عورت کا خامد ہے، شادی شدہ عورت ہے نا، اس کی ساس ہے، اس کا سسر ہے، اس کا میکا ہے، اس کے سسرال ہے، ساری قوم کے درمیان ایک وہ عورت جس نے اعلانیہ کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ وہاں جی سکتی تھی۔ تو مسلم معاشرہ جو تھا نا وہ مثبت سوچ والا تھا، بلیک میلر نہیں تھا۔ اب تو کسی نے جرم نہیں کیا ہوا ہوتا اور ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اس کی اتنی مذمت کرتے ہیں، اتنا بلیک میل کرتے ہیں، اتنا رسوا کرتے ہیں، اتنا موضوع بحث اس کے بناتے ہیں کہ وہ جی نہ سکے، وہ خودکشی کر لے۔ یہ مسلم معاشرے کی شان نہیں ہے۔ مجرم جس نے جرم کیا ہے، اللہ اور اس کے درمیان کی بات ہے، اسے سنبھلنے کا ٹائم دو، اسے احساس ہو گیا ہے، اسے سنبھلنے کا ٹائم دو، اسے گندا نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو رسوا نہ کرو۔ ایک بندے کے ساتھ 100 بندوں کے نام ملے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ بچہ پیدا ہوا، وہ وہیں پیدا ہوا نا، مدینے میں پیدا ہوا، بچے کا نام رکھا گیا، بچہ وہاں پرورش پائی اس نے۔
امام بخاری نے اشارہ دیا ہے کان امیرن علی مصر من الامصار، یہ بچہ بڑا ہوا اور اسے کسی علاقے کا گورنر اور امیر بھی بنایا گیا۔ اس بچے کو کسی علاقے کا گورنر اور امیر بھی بنایا گیا۔ حضرت جی نام تو بتا دیں اس کا، کون تھا؟ کوئی بتاتا ہے نام؟ کوئی نام نہیں بتاتا۔ تو اتنا پاکیزہ معاشرہ ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ غلطی جو کر جاتا ہے نا اس کی ہم اتنی بعض دفعہ ہم مدعی بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہم سے مایوس ہو کے پھر اس کی فیلڈ بدلتے 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 وہ پکا جواری بن جاتا ہے، پکا چور بن جاتا ہے، پکا بدکار بن جاتا ہے، پکا شرابی بن جاتا ہے۔ اب اسے کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ تو ایک تو اس حدیث میں یہ پیغام ملتا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، اور جو اللہ کا گناہ گار ہے تم اس کو سزا دینے کے مجاز نہیں ہو، اپنی زبانوں کو محتاط رکھو، اپنی زبانوں کو محتاط رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو سزا مل جاتی ہے نا کسی جرم پر، اس کی برکت سے آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ تو وہ جانتے تھے، اسی لیے تو سزا پانے کے لیے الحدود کفارۃ لصحابھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہا کرتے تھے لا ادری الحدود کفارۃ، مجھے نہیں پتا کہ حد لگنے کے بعد مجرم کی آخرت والی سزا معاف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ شروع میں آپ یہ کہتے ہیں، پھر بعد میں اللہ نے پتہ بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان جرموں میں سے کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا اور اللہ کی طرف سے اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو آخرت کی سزا معاف، آخرت کی سزا معاف ہے، اور اگر اسے سزا نہیں ملی تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے، اگر اسے سزا نہیں ملی تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے گا تو اسے اس کی سزا دے گا قیامت والے دن، چاہے گا تو اس کی توبہ کی برکت سے اسے معاف فرما دے گا، چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک اتاری جانے والی آیت کو منسوخ کرا دیا۔ نسخ کی یعنی حکموں کے تبدیل ہونے کی 3-4 صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آیت اتری اور آیت کا پڑھنا بھی منسوخ ہو گیا، اور آیت میں جو مسئلہ ہے مسئلہ بھی ختم ہو گیا، مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آیت کا پڑھنا تو باقی ہے لیکن آیت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، آیت کا پڑھنا تو باقی ہے لیکن آیت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی چھوڑ جاتا ہے تو اس بیوی کو 1 سال تک شوہر کے گھر میں رہنے دو اور اس کی کفالت کرو، اسے گھر سے باہر نہ نکالو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی 1 سال عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی سورۃ البقرہ میں دوسری جگہ آتا ہے کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی، 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے اندر آتی ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت نے اس عورت کی عدت سال مقرر کی تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے سال کو 4 مہینے 10 دن کر دیا، سال کو 4 مہینے 10 دن کر دیا، تو 4 مہینے 10 دن اب فائنل ہے۔ حدیث نے وضاحت کی کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، پڑھی اب بھی جا رہی ہے لیکن مسئلہ اس پر نہیں ہے، اور وضاحت کی اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزوں کی آیت جو نازل ہوئی تھی نا، شروع میں روزہ اس طرح نازل ہوا تھا، اس طرح حکم آیا تھا روزے کا کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی تو وہ فدیہ دے دے، روزوں کی چھوٹ ہے اسے، اور جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، جو چاہتا ہے پیسے خرچہ دینا وہ خرچہ دے دے۔
یعنی آپشنل اور اختیاری تھا. آپ چاہیں تو خرچہ دے دیں اور آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں. آیت اب بھی پڑھی جا رہی ہے، آیت اب بھی پڑھی جا رہی ہے. سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یا مساکین. جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو چلو چھٹی ہے، وہ خرچہ دے دیں، وہ روزے نہ رکھیں. یہ آیت پڑھی جا رہی ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو کینسل کر دیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اب مسئلہ بدل گیا ہے. جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے. اب خرچہ دینے کی چھٹی نہیں ہے. خرچہ دینے کی چھٹی ہے صرف دائمی مریض کو، دائمی مریض کو، انتہائی بزرگ کو جو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. باقی ہر بندے پر روزے رکھنا پوری ہے، وہ لازمی ہے. اور جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں فائدہ من ایام اخر، بعد میں وہ گنتی پوری کی جائے گی، بعد میں وہ گنتی پوری کی جائے گی. تو یہ جو نسخ ہوتا ہے نا، مسئلہ بدلتا ہے اللہ یا اللہ نے بدلے مسئلے، یہ دراصل ہمارے لیے سہولت اور آسانی کے لیے تھا. دراصل ہماری سہولت اور آسانی کے لیے تھا. پہلے مسئلہ آیا وہ مشکل تھا، اللہ نے پھر اس میں آسانی کر دی، ہم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر دی. جیسے معراج پر 50 نمازیں فرض کی، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اللہ سے درخواست کریں 50 نہیں پڑھ سکیں گے لوگ، کچھ رعایت چاہیے. اللہ نے 40 کر دی، پھر اللہ نے 30 کر دی، 20 کر دی، 10 کر دی، 5 کر دی. ثواب 5 پڑھیں ثواب 50 کا ملے گا. اور اللہ رب العزت نے مسئلہ بدلا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے. اللہ مسئلہ جب بدلتا ہے تو وہ بندوں کی آسانی کے لیے بدلتا ہے، بندوں کی آسانی کے لیے بدلتا ہے. شروع میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ انفال کی، دشمن 200 ہوں اور تم 1 ہو تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، لڑو ان کے ساتھ. اب یہ ٹارگٹ ہیوی تھا، مشکل تھا. 1 بندہ 200 سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا تو کرنا پڑتا. بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ تعالیٰ تمہیں رعایت دیتا ہے تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے. اگر مقابلے میں 20 ہوں تو پیٹ نہ دکھاؤ، اور اگر 20 سے زیادہ ہے تو پھر تمہاری کمزوری کا لحاظ بہرحال کر دیا جائے گا. تو نسخ ہے نا، یہ کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور ان سے مرعوب لوگ اور احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں جو وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ سوال کثرت سے کرتے دہراتے ہیں. تو کہتے ہو قرآن میں نسخ آیا ہے، نسخ آیا ہے. کیا پہلے اللہ بھول گیا تھا، ایک مسئلہ نازل کیا پھر اسے کینسل کر دیا؟ پہلے اللہ بھول گیا تھا، ایک مسئلہ نازل کیا پھر اسے کینسل کر دیا. یہ ان سے سیکھ کر ہم سے کہتے ہیں، اور یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں نہیں کوئی نسخ نہیں ہوا. او عقل کے اندو. عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تورات کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی تھی. نسخ تو ان کے دین میں بھی ہے، نسخ تو ان کے دین میں بھی ہے. ہمیں پٹی پڑھا دیا ہے کہ قرآن میں تمہارے یہ آیا ہے کہ مسئلے بدلتے رہے، پہلے بھول گئے تھے کہ آپ اور پھر اس طرح کا پروگرام کرتا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہے. تو ہماری جاہلیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ ہمارے نظریات کا تماشا بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدکاری سے محفوظ فرمائے، اور بدکاری کرنا، اس کا موقع پانا، اس کا تعلق تو شرمگاہ سے ہے، اور اس کی تمنا کرنا یہ بھی بدکاری ہے. اس کی تمنا کرنا، تمنا کیسے کرتا ہے؟ کس سے سناتا ہے؟ کس سے سنتا ہے؟ ایسی باتیں پڑھتا ہے، ایسے منظر دیکھتا ہے، ایسے مناظر کی انتظار کرتا ہے، ایسے موقع تلاش کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ موقع ملے ہیں انہیں ترسی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، آنکھوں کی خیانت کرتا ہے. یہ بھی بدکار انسان ہے، یہ بھی خائن انسان ہے، یہ بھی بدکار انسان ہے. یہ پاک نظریے والا نہیں ہے. فوش گانے سنتا ہے، گانے ہوتی فوش ہے، وہ سنتا ہے. یہ تمنائیں ہوتی ہیں اس کی، مجھے موقع مل جائے تو میں ایسا کروں، مجھے موقع مل جائے تو میں ایسا کروں. گانے سننے والا اندر کا کمینہ ہوتا ہے،
سخت بات ہے، اللہ معاف کرے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رخسات کا تذکرہ کرتا ہے ہمارے سامنے. میاں کیوں کرتا ہے تو تذکرہ؟ ہونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، رخسات کا، حسن کا تذکرہ کرتا ہے، قد کاٹ کا تذکرہ کرتا ہے، چہرے کو چاند کی طرح بتاتا ہے. یہ ساری باتیں وہ کیوں بتاتا ہے؟ وہ مر گیا ہے نا، گناہ کا خواہش مند ہے نا، ہاتھ اس کا نہیں پڑ رہا نا. کسی کی بہو بیٹی، کسی کی ماں بہن کے متعلق اس نے نگاہ میں لیا لیکن ہاتھ نہیں پڑ رہا، گانے سن سن کے گزارا کرتا ہے. ایسا یہ بات ہے تو نظریہ کا کمینہ ہوتا ہے، وہ بھی بدکاری کا خواہش مند ہوتا ہے. تو بدکار کو تو سزا دی ہے پتھروں والی، اور بدکاری کی خواہش رکھنا اس کا کیا حال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سے توبہ کرو. نگاہوں کی چوری آج کل کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے، ان ذرائع سے بچا جائے جو بندے کی اخلاقیات کو خراب کرتے ہیں اور شرم و حیا کے لیے خطرہ ہے. بس کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ.